بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوستو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی کے چھوٹے سے لمحے نے آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہو؟ آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک معمولی واقعہ ایک تاجر کی زندگی میں بڑی تبدیلی لے آیا، جب ایک چھوٹی سی بات نے اس کے دل و دماغ میں ایسی ہلچل مچائی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک ایسا کام کرنے نکل پڑے جس کا شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس دلچسپ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور پوری ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت اہم سبق چھپا ہے۔ تو چلیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک سیٹھ صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے تو انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر ملازم کے ہاتھ گھر بھجوا دیے، پھر خود تجارت کی غرض سے چلے گئے۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آئے تو دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور نہ تھے۔ جب صاحب نے گھر والوں سے انگوروں کا پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے، کچھ ہم نے چکھ لیے۔ ویسے تو بظاہر یہ معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت بڑا سبق دے جاتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے، اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت سی کٹیاں نکال کر بیگ میں ڈال کر گھر سے باہر نکل گئے۔ سب سے پہلے وہ ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گئے، کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت کی، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلا لیا، جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا کہ 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی نہ ہو۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو، ہاتھ کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہی ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب گھر واپس آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کا انتظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا، اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم نے اپنا گھر بنا لیا کہ جنت میں گھر بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ہو سکے تو ایک مسجد بنائیے، مسجد نہ بنوا سکے تو مسجد میں حصہ ملائیے، کیونکہ ہم رہیں یا نہ رہیں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہیں گے۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سیٹھ صاحب کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم بھی دل کی گہرائیوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ آخرکار یہ دنیا عارضی ہے پر اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم اپنے اصلی گھر یعنی آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں تاکہ آپ ایسی مزید کہانیاں دیکھ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ نیکی کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔